جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ستمبر 1811 کی بات ہے جب لنکن شائر کے قلعے میں واقع سوربی ہال کے دروازے کے سامنے ایک گھوڑا گاڑی آ کر رکی۔ اس کے رکتے ہی ایک چھوٹے لڑکے نے جو اکیلا اس گھوڑا گاڑی میں سواری تھا باہر چھلانگ لگا کر مختصر وقفے کے دوران جو گھنٹی بجنے اور ہال کا دروازہ کھلنے کے درمیان تھا اپنے ارد گرد گہری تجسس کی نگاہ سے دیکھا۔ اس نے عین کے دور میں تعمیر کیا ہوا ایک لمبا مربع سرخ اینٹوں کا مکان دیکھا۔ 1790 کے خالص کلاسیکی انداز میں پتھر کے کھمبے والا پورچ بھی شامل کیا گیا تھا۔ مکان کی کھڑکیاں بہت ساری لمبی اور تنگ تھیں، چھوٹے کھڑکی کے شیشے اور موٹی سفید لکڑی کا کام تھا۔ وہاں دائیں اور بائیں طرف بجلی جو متجسس چمکدار کیمروں کے ساتھ جڑے ہوئے جن کے ستونوں کی سطح نے سہارا دیا ہوا تھا۔ ان ونگز میں واضح طور پر گھر کے استبل اور دفاتر شامل تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک سجاوٹی گنبد اور سنہری وین تھی۔ ابھی 6 مہینے پہلے ہی وہ لڑکا جس کو گھوڑا گاڑی ورکشائر سے لائی تھی یتیم ہوا تھا اور اب اپنے کزن کے ساتھ مسٹر ایبنی سوربی کے مالک کی فراخ دلی آفر کی وجہ سے ان کے پاس سوربی رہنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن یہ فراخ دلی بہت ہی غیر متوقع تھی کیونکہ مسٹر ایبنی کے ہمسایوں کے مطابق مسٹر ایبنی ایک نہایت خڑوس اور سخت انسان تھا اور کچھ تو مسٹر ایبنی کو ان کے گھر زیادہ رہنے کی وجہ سے جانتے ہی نہ تھے۔ کیمبرج میں یونانی کے پروفیسر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ اسوربی کے مالک سے زیادہ کسی کو بھی کالے جادو کا اتنا علم نہیں اور ان کی لائبریری میں تقریباً ہر قسم کی کتاب ہے جو کالے جادو اور کافروں کے مذہبی عقائد کے بارے میں ہے دستیاب تھی۔ مسٹر ایبنی کے پڑوسیوں کے مطابق مسٹر ایبنی جیسے بھی تھے لیکن مسٹر ایبنی جو کہ ایک بہت ہی لمبے پتلے اور سخت مزاج آدمی تھے اپنے کزن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ہال کا دروازہ کھولتے ہی وہ آگے بڑھے اور اپنے کزن سے ہاتھ ملاتے ہوئے تھوڑا مسکرائے اور اس لڑکے سے مخاطب ہوئے، کیسے ہو پیارے کزن، تمہاری عمر کیا ہے؟ امید ہے تمہیں راستے سے زیادہ تھکاوٹ نہ ہوئی ہو۔ مسٹر ایبنی کے منہ جس پر بہت جھریاں تھیں، ناک تھوڑا اونچا، 2 دانت باہر کی طرف اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ ابھی وہ لڑکا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مسٹر ایبنی نے اس لڑکے کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلایا تو وہ لڑکا ڈر گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اسٹیفن بولا۔ مسٹر ایبنی مسکرائے اور بولے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تم نے اپنی عمر کیا بتائی؟ میں 11 سال کا ہوں، اسٹیفن بولا اور ساتھ مسکرا دیا۔ مسٹر ایبنی فوراً آگے بڑھے اور اپنے کزن کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے جانے لگے اور اس سے پوچھا، اور تمہاری سالگرہ کب ہے؟ 11 اپریل کو سر، اسٹیفن بولا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اسے مسز بونچ کے کمرے میں لے جاؤ، پارکس، اور اسے چائے کھانا جو بھی ہے وہ دو، مسٹر ایبنی بولے۔ اپنا سر ہلاتے ہوئے پارکس اسٹیفن کو نچلی طرف مسز بونچ کے کمرے تک لے گیا۔ مسز بونچ سب سے زیادہ آرام دہ، پرسکون اور انسانیت رکھنے والی شخصیت تھی جن سے اسٹیفن ابھی تک سوربی میں ملا تھا۔ وہ دونوں کچھ ہی دنوں میں اچھے دوست بن گئے اور ہمیشہ رہے بھی۔ مسز بونچ 55 سال کی تھی اور انہیں یہاں رہتے ہوئے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی گھر اور ضلع کے اندرونی آؤٹ اور آؤٹ آف کو جانتا تھا تو وہ مسز بونچ انہیں جانتی تھی اور وہ کسی بھی طرح سے اپنی معلومات کو بتانے پر مائل نہیں تھی۔ ہال اور ہال کے باغات کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں جس کو اسٹیفن جو کہ ایک بہت ہی مزاح کرنے والا اور جستجو رکھنے والا انسان تھا سمجھنے پر بے چین تھا۔ لوریل واک کے آخر پر ہیکل کس نے بنایا؟ کون بوڑھا آدمی تھا جس کی تصویر سیڑھیوں پر لٹکی ہوئی تھی؟ مسز بونچ کی طاقتور ذہنیت نے اس کے بہت سے نکات کو کلیئر کر دیا، لیکن ابھی بھی بہت سارے سوال تھے جن کا اسٹیفن کو جواب نہیں ملا تھا۔ 1 نومبر کی شام جب اسٹیفن آگ کے پاس ہاؤس کیپر کے کمرے میں بیٹھا تھا تو کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا، کیا مسٹر ایبنی اچھے انسان ہیں اور کیا وہ جنت میں جائیں گے؟
مسٹر ایمنی ایک نہایت ہی اچھے دل کے انسان ہے. میں نے کبھی بھی ایسا نیک دل انسان نہیں دیکھا. کیا میں نے تمہیں اس لڑکے کے بارے میں کبھی بتایا؟ یہی تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ لڑکی جو میرے آنے کے تقریباً 2 سال بعد غائب ہوئی تھی. مسز بونج بولی. غائب ہے؟ کیا ہوا تھا؟ جلدی مجھے بتائیں. اسٹیفن بہت تجسس کے ساتھ بولا. ٹھیک ہے، وہ چھوٹی بچی جس کو ایک دن مسٹر ایبڈی صبح کی سیر سے واپس آتے ہوئے ساتھ لائے تھے، وہ ایک غریب بچی تھی جس کا کوئی بھی نہیں تھا. مسٹر ایبڈی نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی اور مسز ایلف کو کہا، جو کہ اس وقت کی ہاؤس کیپر تھی، کہ اس بچی کو لے جاؤ اور اس کا اچھے سے خیال رکھو. وہ بچی انتہائی اچھی تھی، لیکن کچھ 4 مہینے بعد تھی. ایک دن جب ہم صبح اٹھے تو وہ بچی غائب تھی اور پھر کبھی نہیں ملی. مسٹر ایبڈی نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بچی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا. اور وہ بچہ یہی کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے جب وہ ہمارے گھر آیا تھا. مسٹر ایبڈی نے اس کا نام اور عمر وغیرہ پوچھی اور اسے بہت محبت سے گھر میں رکھا، لیکن وہ بھی اس بچی کی طرح ایک دن اچانک گھر سے غائب ہو گیا. سب کا کہنا ہے کہ وہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن مسز ایلف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بچی کی آواز سامنے کے جنگلات سے اکثر آتی ہوئی سنی ہے. مسز بونج بولی. ساری شام اسٹیفن نے مسز بونج کی باتیں بلانے میں گزاری. اس رات اسٹیفن کو ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب آیا. اس نے دیکھا کہ مکان کے اوپری حصے کے اختتام پر، جس میں اس کا بیڈ روم تھا، وہاں پرانا بوسیدہ باتھ روم تھا. اسے بند رکھا گیا تھا، لیکن دروازے کا بالائی نصف حصہ چمکدار تھا، اور چونکہ وہاں مرمر کے پردے تھے جو طویل عرصے سے لٹکتے رہتے تھے کہ آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور چاند کھڑکی سے چمک رہا تھا، اور اسٹیفن ایک شخص کی طرف دیکھ رہا تھا جو وہاں پڑا ہوا تھا. ایک بے ساختہ، پتلا اور قابل رحم شخص، ایک کفن نما لباس پہ لپٹا ہوا. پتلے ہونٹ ایک بیہودہ اور خوفناک مسکراہٹ میں گھٹے ہوئے تھے. ہاتھ دل کے علاقے پر مضبوطی سے دبائے ہوئے تھے. جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو قریب ہی ناقابل سماعت آواز سے اس کی ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی اور بازوؤں میں ہلچل شروع ہو گئی. اسٹیفن بہت ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی. اسٹیفن نے اپنے آپ کو سرد فرش پر چاند کی پوری روشنی میں پایا. اسٹیفن نے نہایت ہمت کی اور اس غسل خانے کے دروازے پر جا کر دیکھا کہ سچ میں کوئی ہے تو نہیں، لیکن اس کو کچھ بھی نہ نظر آیا. صبح اس کی کہانی سے مسز بونج بہت متاثر ہوئی اور باتھ روم کے چمکدار دروازے پر ململ کے پردے کو تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی. بہار کا موسم شروع ہونے والا تھا. مسٹر ایبنی اپنے کزن کو اکثر نصیحت کرتے تھے کہ یہ نوجوانوں کے لیے کافی نازک ہوتا ہے، اس لیے اپنا خیال رکھا کرو اور اپنی کھڑکیاں بند رکھا کرو. وہ دونوں واقعات بھی اسی مہینے میں ہی ہوئے تھے، اس لیے شاید مسٹر ایبنی کچھ پریشان ہوں گے. مسز بونج بولی. 24 مارچ 1812 کا دن تھا. اسٹیفن کے لیے یہ تجسس انگیز تجربات کا دن تھا. تیز ہوا، شور کا دن جس نے مکان اور باغات کو بے چین تاثر سے بھر دیا تھا. جب اسٹیفن میدان کی بار کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے پارک کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے غائب لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا جلوس ہوا پر اس کے پیچھے گزرا ہے. ایسی کوئی چیز جس سے ان کی پرواز کو گرفتار کر لیا جا سکے اور انہیں ایک بار پھر زندہ دنیا کے ساتھ رابطے میں لایا جائے. اس دن لنچ کے بعد مسٹر ایبنی نے کہا، اسٹیفن میرے لڑکے، کیا آپ آج رات 11 بجے میرے مطالعے میں میرے پاس آ سکتے ہیں؟ میں اس وقت تک مصروف رہوں گا اور میری خواہش ہے کہ آپ کو آپ کے مستقبل سے وابستہ کوئی ایسی چیز دکھائیں جس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. آپ کو اس بارے میں مسز بونج اور گھر کے کسی بھی اور سے ذکر نہیں کرنا ہے، اور ابھی آپ کا معمول کے مطابق اپنے کمرے میں جانا بہتر ہے. اسٹیفن نے رات 11 بجے تک بڑی بے صبری سے انتظار کیا. اس کی کھڑکی سے باہر پورا چاند نظر آ رہا تھا، جو کہ آدھا کالا اور آدھا سرخ ہوا تھا. تیز آندھی چل رہی تھی، جانوروں کے بولنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں. اسٹیفن کچھ ڈر گیا اور اس نے جیسے ہی کھڑکی بند کرنی چاہی، ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور کھڑکی پوری طرح سے کھل گئی.
اسٹیفن ابھی کھڑکی بند ہی کرنے والا تھا کہ اسے سامنے جھاڑیوں میں دو لوگ نظر آئے۔ ان میں سے ایک تو بالکل اس جیسا ہی تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ دونوں کے سینے کے بائیں جانب ایک بہت بڑا سوراخ تھا جس سے آر پار نظر دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیفن کو ایسے لگا جیسے دونوں اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ڈر کی بات یہ تھی کہ کسی کا بھی سایہ نہیں پڑ رہا تھا۔ اسٹیفن نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور بغیر سوچے اپنی پوری سپیڈ میں مسٹر ایبنی کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے دروازے پر دستک دی لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اسٹیفن نے سوچے سمجھے بغیر دروازے کو دھکا مارا اور اندر چلا گیا۔ مسٹر ایبنی اپنی کرسی پر بیٹھے تھے اور دروازے کے قریب ایک ٹیبل پر تھا جس پر کچھ پیپرز پڑے تھے۔ اسٹیفن نے جلدی سے ساری بات مسٹر ایبنی کو بتائی لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ اسٹیفن دوبارہ سے اپنی بات کرنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر ان پیپرز پر پڑی جس پر آج کی تاریخ اور ساتھ ہی اسٹیفن کا نام لکھا تھا۔ اسٹیفن تھوڑا متجسس ہوا اور پیپرز پڑھنے لگا۔ ان پیپرز پر کچھ ایسا لکھا تھا: یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو عام طور پر قدیموں کی طرف سے تھا، جن کے بارے میں مجھے ان معاملات میں دانشمندانہ تجربہ حاصل ہے، جو مجھے ان کے دعووں پر اعتماد پیدا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ بعض عملوں کو نافذ کرنے سے انسان بہت سی روحانی طاقتیں حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے جیسی مخلوق کی شخصیت کو جذب کرنے سے ایک فرد روحانی مخلوق احکامات جو ہماری کائنات کی بنیادی قوتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان پر مکمل عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جانا گیا ہے کہ سائمن میگس جس نے ایک لڑکے کا خون کیا تھا اٹھ سکتا تھا، غائب ہو سکتا تھا اور کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہرمس کی تحریروں میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات طے ہے کہ اسی طرح کے خوشگوار نتائج 21 سال سے کم عمر کے 3 انسانوں کے دلوں کے جذب کرنے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ان 3 لوگوں کو اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے چنا ہے جن کے جانے سے سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلا میں نے 24 مارچ 1972 کو جپسی نکالنے والی لڑکی فوئبی اسٹولنی کا کیا تھا۔ دوسرا 23 مارچ 1805 کی رات جیوونی پاولی نامی ایک گھومنے پھرنے والے لڑکے کا کیا تھا، اور آخری میرے دل کے بہت قریب میرا کزن اسٹیفن ایلیٹ ہے۔ اس کا دن 24 مارچ 1812 کو ہوگا۔ مطلوبہ کام کے لیے دل کو اس کی جگہ سے نکال کر بھون کر کسی لال شراب میں ملا کر پی لے اور اس لاش کو کسی باتھ روم میں چھپا دے جب تک کہ کام پورا ہو جائے۔ اسٹیفن کا یہ پڑھتے ہی ایسے جیسے پیروں کے نیچے سے جان ہی نکل گئی۔ ایسے لگا اس کے پاؤں زمین پر جم گئے ہیں۔ اسٹیفن بہت مشکل سے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اسٹیفن کے جسم سے ایسے جان ہی نکل گئی۔ مسز بونچ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ اسٹیفن کو ایسے کافی دیر بعد سانس آیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو مسٹر ایبنی ان کی کرسی پر ہی تھے، لیکن ان کا سر پیچھے کی طرف گرا ہوا تھا۔ ان کا چہرہ غم و غصے، خوف و ہراس اور درد کے اظہار کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اس کے بائیں طرف ایک خوفناک زخم تھا جو دل کو بے نقاب کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر کوئی خون نہیں تھا اور میز پر پڑا ہوا ایک لمحہ چاقو بالکل صاف تھا۔ اسٹیفن اگلے ہی لمحے بے ہوش ہو کر زمین پر جا پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مسز بونچ مسکرا رہی تھی۔ وہ کچھ پریشان ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکا اور لڑکی وہاں کھڑے تھے جو اس نے رات کو اپنی کھڑکی کے باہر جنگل میں دیکھے تھے۔ وہ کچھ ہڑبڑایا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسز بونچ کو کہا کہ وہ دیکھو وہ الفاظ ایسے اسٹیفن کے گلے میں اڑ ہی گئے تھے۔ مسز بونچ نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اسٹیفن کو ایسے لگا اس کی موت اس کے قریب ہے۔ اگلے پل ہی مسز بونچ نے انسپکٹر کی طرف دیکھا اور اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ اسٹیفن کو لگا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، اس لیے جب اس نے دوڑنے کی کوشش کی انسپکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بے وقوف، وہ دیکھو کیمرہ، یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب شوٹنگ چل رہی تھی۔ مسٹر ایبنی چاہتے تھے کہ فلم سچے تاثرات سے بھری ہو۔ اگلے پل ہی مسٹر ایبنی کمرے میں داخل ہوئے اور آگے بڑھ کر بولے، اسٹیفن میرے پیارے کزن ٹھیک ہو؟ اسٹیفن بولا جی اور ساتھ ہنس دیا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔